دیکھیے یہ سب جو اس وقت بے یقینی پھیلائی جا رہی ہے، اس کو آپ پچھلے 4 سال کا تسلسل کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان پر عمران خان کی جو 4 سالہ عذاب حکومت تھی، اس کے نتیجے میں جو معاشی بدحالی اور تباہی آئی ہے، اس کے اثرات ہم پر کئی سالوں تک رہیں گے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان میں جو قرضوں کا بوجھ پچھلے 4 سالوں میں ڈلا ہے، اس سے نکلنے میں ہمیں کافی عرصہ لگے گا۔ پاکستان میں جو افراط زر پیدا کی گئی ہے، اسے قابو میں لانے کے لیے ہمیں کچھ وقت لگے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے 4 سال اس ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، وہ 4 ہفتوں میں معیشت کو ٹھیک کرنے کا حساب مانگنے لگ جائیں۔ ان کو حساب دینا ہے، ہم نے نہیں دینا۔ حساب عمران نیازی صاحب اور ان کے نالائق وزیروں نے دینا ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر گیس کا بحران کیوں پیدا کیا، انہوں نے پاکستان کے اندر معاشی ابتری کیوں کی۔ میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ میں گوادر گیا اور گوادر میں مجھے جا کر یہ معلوم ہوا کہ 4 سالوں سے گوادر پورٹ میں ڈریجنگ کی پروپوزلز پڑی تھیں، وہاں کی بندرگاہ کی صفائی کی پروپوزل تھی، حکومت نے اس کے لیے فنڈ جاری نہیں کیے۔ آج گوادر بندرگاہ کی جو گہرائی ہے وہ صرف 11 میٹر رہ گئی ہے اور اس کے اندر کوئی بڑا جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب لانچیں آ رہی ہیں گوادر بندرگاہ کے اندر۔ تو کیا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے؟ سی پیک منصوبے کی جو مین گزرگاہ تھی وہ گوادر بندرگاہ تھی، تو گوادر بندرگاہ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کی ڈریجنگ نہ کر کے 4 سال مسلسل حکومت سے فنڈز مانگے جاتے رہے اور حکومت نے فنڈ جاری نہیں کیے اور گوادر بندرگاہ کو تباہ ہونے دیا۔ یہ ایک مثال ہے ان کی سی پیک کے حوالے سے۔ پھر ہم نے 9 صنعتی زون تیار کرنے تھے 2020 تک، ایک صنعتی زون تیار نہیں کر سکے یہ 2020 تک۔ آج 2022 ہے، آج بھی ایک صنعتی زون مکمل طور پہ تیار نہیں ہے کہ جس کو ہم چین سے سرمایہ کاری کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی دیکھ لیجئے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی 460 ارب روپے مانگ رہی ہے اپنے جاری منصوبوں کے لیے۔ اس کے پاس کتنا فنڈ دیا گیا؟ 91 ارب روپے۔ آپ مجھے بتائیں 460 ارب کے منصوبے جو جاری منصوبے تھے، جب ان کے لیے 91 ارب روپے دیے جائیں گے تو وہ کیا سفید ہاتھی نہیں بنیں گے؟ ترقیاتی بجٹ جو 900 ارب روپے کا تھا، ہمیں کتنے میں ورثے میں ملا ہے؟ 480 ارب روپے میں۔ 50% ترقیاتی بجٹ کاٹ گئے ہیں۔ پاکستان کا ہر ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ اب ایک سک پروجیکٹ بن چکا ہے۔ یہ وہ تباہی ہیں جس کے لیے عمران نیازی کو جواب دینا ہے، اور لوگوں کے سامنے جا کے نیا پاکستان کا فلم ختم ہوئی ہے تو اب ایک پتہ نہیں آزادی پاکستان کی فلم شروع کر دی ہے۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ ملک جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ملک جس کے پاس ایٹم بم کی طاقت ہے، وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی خود مختاری پہ کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ 28 مئی آنے والی ہے، وہ قوم کو یہ سبق سکھائے گی اور یاد دلائے گی کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو پوری دنیا کا دباؤ لے کر اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عمران نیازی ہمارے نوجوانوں کو نفسیاتی غلام بنا رہا ہے، یہ بتا کے کہ پاکستان غلام قوم ہے۔ پاکستان غلام قوم نہیں ہے، پاکستان آزاد قوم ہے۔ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، کوئی ہم پہ میلی نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا۔ عمران نیازی پاکستان کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں کچھ اسلامی ممالک کے دورے پر بھی گئے ہیں، کوئی امداد کی کوئی وعدے کیے گئے ہیں؟ کچھ بتائیں، کیونکہ ڈالر تو رک نہیں رہا اور یہ حالات رہے تو سری لنکا والا حال ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ حکومت جب سے آئی ہے ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ڈالر روکنے کے لیے ہم یہ کریں گے۔ دیکھیے اس وقت جو ڈالر کی صورتحال ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ایک حد تک تعلق بے یقینی جو ہے اس کے ساتھ ہے، اور دوسرا اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں ان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اور ہمارا جو ڈائلما ہے وہ یہ ہے کہ حکومت IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر گئی ہے
جو عوام دشمن بھی ہے، جو غریب دشمن بھی ہے، لیکن اس کے اوپر حکومت کے دستخط ہیں، اور آئی ایم ایف یہ نہیں دیکھتا کہ حکومت کس کی ہے، وہ حکومت پاکستان کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ایک ایسے معاہدے کے ہوتے ہوئے کہ جو عوام کے خلاف تھا، کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف حاصل کر سکیں۔ اسی لیے ہماری آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہیں ان میں طول آ رہی ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑنے دیں، اور جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ پھر حتمی معاہدہ ہو جائے گا تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ معیشت کے اندر استحکام آئے گا۔ چلو، تھینک یو، بس کافی ہو گیا۔ ایک بات کہوں